بات کر لیتے ہیں الیکشن ریفارمز پہ. جناب اسپیکر, یہ جو فارم 47 کی رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ 11 لوگ ہیں 51 میں سے جو پہلی دفعہ ہیں, اس میں سے مولانا صاحب بھی شامل ہیں. 11. Now we are not 51. At the moment we are 50. Out of 50, 11 لوگ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. باقی سب کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے. کوئی دوسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی تیسری دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے, کوئی چوتھی دفعہ الیکٹ ہو رہا ہے. یہ کیسی مینجمنٹ کی الیکشن کی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینج نہیں ہوا ہوگا. ہم کینڈیڈیٹس بھی کرتے ہیں. آج جن سرداروں نوابوں کی بات میرا دوست ثابت ریکی کر رہا ہے, جس سردار کے خلاف یہ الیکشن لڑ کے جیت کے آیا ہے, وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ یہ فارم 47 والا ہے. جس سردار کے خلاف میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں, مجھ پہ الزام لگاتا ہے. So and so on. So جناب اسپیکر, this is a political issue. Let's debate on this. آئیے الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے میریٹوکریسی پہ بات کر لیتے ہیں, آئیے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن پہ بات کر لیتے. بٹ آپ دہشت گردی کو اس سے جوڑ کیسے رہے؟ کس طریقے سے دہشت گردی کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے؟ وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی اسٹیٹ ہو, اس کی مونوپلی از ود دا اسٹیٹ. وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو, کسی بھی نام پر, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے. تو انپیرلل ڈیولپمنٹ پہ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے, کیا وہ کشمور میں ہے؟ لاہور کی مثال ہے, میڈم مریم نواز کی مثال ابھی میرا کوئی دوست دے رہا تھا. جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے, کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ جو گجرانوالہ میں ہے, کیا وہ راجن پور میں ہے؟ یہ جو کوئل سلیمان آج سارا ریجن ہے ہمارا, کیا وہ اس طرح ڈیولپڈ ہے جیسے لاہور ڈیولپڈ ہے؟ کیا جو پشاور میں ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے؟ سو کیا وہاں کے لوگ اٹھ کے بندوق اٹھا کے لوگوں کو جا کے مار دھاڑ شروع کر دیں؟ جناب اسپیکر, فیبرری 2022 میں میرا فاضل دوست جو مجھے بہت پیارا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ عوامی آدمی ہے, میرا دوست ہے, کیا نوشکی پہ اور پنجگور پہ حملہ نہیں ہوا تھا؟ بارڈر تو کھلے ہوئے تھے. سمگلنگ تو پیٹرنائز تھی, اسٹیٹ کی پیٹرنج تھی, گورنمنٹ کی پیٹرنج تھی, جس گورنمنٹ کو آپ نے سپورٹ کیا تھا. تو کیا اس وقت حملے نہیں ہو رہے تھے؟ ہو رہے تھے نا حملے. پنجگور میں اور نوشکی میں اٹیک ہوا تھا نا 2022 میں, تو بارڈر تو کھلا ہوا تھا, پھر تو نہیں ہونا چاہیے تھا حملہ. اور یہ کیسی اسمبلی ہے؟ یہ آگسٹ ہاؤس, یہاں پر کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی چاہیے, یہاں پہ رول آف لا کی بات کرنی چاہیے. جناب اسپیکر, اسمگلنگ کو ہم کیسے ریشنلائز کر سکتے ہیں؟ اسمگلنگ کو ہم کیسے کاروبار کہہ سکتے ہیں؟ اسمگلنگ کاروبار نہیں ہے. اور یہ جو ڈویژن ہوئی ہے, ابھی لاہور میں کوئی سوڈو سردار جو تقریریں کر رہے تھے, کسی معاہدے کی بات کر رہے تھے. جناب اسپیکر, کیا بلوچستان کی تاریخ کو ہمیشہ مسخ نہیں کیا گیا؟ جس خان احمد یار خان, جس اسٹیٹ آف کلاب کی بات کی جا رہی تھی, ہی واز گورنر ان بلوچستان, ہی ریمینڈ گورنر آف بلوچستان. ریپرزنٹیشن انہوں نے جو کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے پھر اپنی ایک کتاب لکھی. کتنے لوگوں نے وہ کتاب پڑھی؟ انہوں نے تو اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ میرے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے, لیکن ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ جی ہم وہ تاریخ وہاں سے شروع کرتے ہیں. 1973 سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا کسی کے ساتھ بھی؟ آفٹر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 دیر از نو ڈاکومنٹ ویلڈ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ویلڈ ہے. اور مولانا صاحب, یہ جو میں آرٹیکل 5 کا ذکر کرتا ہوں نا کہ لوائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل, یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن رائٹس کی بات بعد میں کرتا ہے. وہ پہلے ذمہ داری دیتا ہے اپنے سٹیزنز کو, اس کے بعد پھر سٹیزن رائٹس کی بات کرتا ہے. آئی ایگری کہ سٹیزن رائٹس جو بھی ہے وہ سٹیزن کو ملنے چاہیے, لیکن ڈائگنوسس تو پہلے ٹھیک کر لو اللہ کے بندو. کوئی اس کو بارڈر سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو فنڈ سے جوڑ رہا ہے, کوئی اس کو نوکری سے جوڑ رہا ہے. او بابا خدا کے بندو, جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے ملک توڑنا ہے,
بلوچ آئیڈینٹی پہ میں نے ایک نیشن سٹیٹ بنانی ہے اور اس نیشن سٹیٹ کے ذریعے میں 3 ٹولز استعمال کروں گا. پہلا ٹول وائلنس کا, دوسرا ٹول سوشل منوور کا, لیجٹیمیٹ وائسز کا جو اس اسمبلی میں بھی ان کو ملتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ملتے ہیں, چوکوں پہ بھی ملتے ہیں, اور تیسرا ٹول ہے سوشل میڈیا کا. وہ تینوں ٹولز کا استعمال کر کے اور ہندوستان کی پراکسی بن کے کہیں پر بھی, جناب اسپیکر, لیٹ می ٹیل یو ویری آنےسٹلی, ہم سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں, بلوچستان کے نوجوان, بلوچستان کے بزرگ, بلوچستان کی خواتین, بلوچستان کی میرے بیٹے اور میری بیٹیاں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں, کیا بلوچستان وائلنس سے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں جو دھکیلا جا رہا ہے, بلوچ کو جو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے, کیا حاصل ہوگا اس سے سوائے کچھ تو خون کے؟ آپ نے اتنا بڑا بن کے ادھر ایک آپریشن کیا, کیا کیا؟ جسٹ ڈی سٹیبلائز کیا, ایک یونین کونسل آزاد کرا لی, اور کتنے بلوچ بروا دیے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے آج کہ گوادر کے اندر خوزدار کا رہنے والا بلوچ, خوزدار کا رہنے والا بلوچ جو وہاں مزدوری کر رہا تھا, وہ دہشت گرد آئے. کاش مولانا صاحب میں آپ کے منہ سے یہ سنتا, کاش میں سربندر کے ان جو نائی اور جن کو مارا تھا باربرز کو, کاش میں آپ کے منہ سے ان کا نام بھی اس سے سنتا. گوادر کے اندر 5 لوگوں کو ایک فیملی میں, جس میں 3 خواتین 2 بچے 7 اور 2 مرد, بے دردی کے ساتھ گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے. کیا گناہ تھا ان کا؟ مزدور تھے وہ. تو جناب اسپیکر, اس وائلنس کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بھر میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, which is very dangerous. Look at ourselves کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے. اینڈ لک ایٹ آر کنفیوژن کہ وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنسنسس ہم نے بلڈ کیا ہے. دس از اے کنسنسس ڈاکومنٹ, اور اس میں آپ نے جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے, جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں, اس کو تو آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. اور ادھر یہ جو سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر ٹیررزم ہے, اس کو آپ نے علیحدہ ٹریٹ کر دیا. اور اگر ڈائلاگ کی بات ہے, واٹ از دا اینڈ ریزلٹ؟ واٹ یو وانٹ فرام ڈائلاگ؟ فرام دس فلور آف دا ہاؤس آئی ایم مائی سیلف, not once, not twice, not thrice, more than 10 times. Honorable opposition leader is not here today. Honorable Dr. Malik Baloch Sahab is not here today. In front of them, in front of all opposition and all government benches, I requested them 100 times. If you want to resolve this conflict with any dialogue, anyone from Pakistan, anyone from Balochistan, please took the lead. I, on behalf of the state of Pakistan, I am ready to talk. But I cannot talk to those who are talking with us with the barrel of the gun. Those who are killing us. Those who are killing our innocent children. Those who are killing our innocent teachers, our doctors, our policemen, our security forces. Why? اس کیپٹن قریشی کے گھر میں گیا ہوں جناب اسپیکر لاہور, اس کی بوڑھی والدہ اور بوڑھے والد سے میں ملا ہوں. اتنا سا گھر ہے اس کا جتنا یہ میری کرسی ہے, اتنا سا ڈرائنگ روم ہے اس کا. وہ آج مارا گیا ہمارے بارڈر پہ پنجگور میں. کیوں؟ Why? For our tomorrow, for our children. جب آپ دہشت گردی کو ریشنلائز کریں گے, اس کو لیجیٹیمیٹ بنائیں گے اور اس کو جوڑیں گے محرومی کے ساتھ. محرومی تو تمام صوبوں میں ہے, کہیں زیادہ کہیں پر کم. 66 ارب روپے 66 ارب روپے گوادر میں 5 سال میں لگ چکے.
ایک سکول بھی آج گوادر کا بند نہیں ہے. ایک سکول. گوادر از دا فرسٹ ڈسٹرکٹ. وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ الحمدللہ جنہوں نے 3200 بند سکول کھلوائے ہیں. اور میرا پرومس ہے بلوچستان کے لوگوں سے کہ ہم سارے سکول کھلائیں گے اور اس میں لیڈ گوادر نے لی ہے. آج ایک سکول بھی گوادر کا بند نہیں ہے. کیوں؟ گوادر میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور اگر یہ وائلنس اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو ڈائگنوسس ٹھیک کریں جناب اسپیکر. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ اگر یہ وائلنس جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ محرومی ہے تو یہ تو 2000 میں یا 1970s میں یہ سٹارٹ ہوا تھا جب نواب خیربخش مری اور غوث بٹ بزنجو صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جیل میں تھے حیدرآباد سازش کیس میں. وہاں پر 2 اسکول آف تھاٹ مرج ہو کے آئے. ایک اسکول آف تھاٹ نواب خیربخش مری کا تھا کہ وائلنس کے ذریعے ہم پاکستان کو توڑیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ میر غوث بٹ بزنجو کا تھا کہ ہم اسی پاکستان میں رہ کے پولیٹیکل سٹرگل کریں گے. He proved himself right from his grave. Whatever today we have, it was Pakistan's parliament جنہوں نے ہمیں 18th amendment دیا. It was Pakistan's parliament جنہوں نے ہمیں آغاز حقوق بلوچستان دیا. تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اور آج بھی ایک شخص زندہ ہے حیدرآباد سازش کیس کا. میرے دوست زمرو کا چکزئی صاحب بیٹھے, ان کے لیڈر ولی خان وہاں جیل میں تھے. تاریخ درست کر لیں بلوچستان کی. انہوں نے تمام بلوچ لیڈرشپ کو جیل میں بلا کے کہا کہ آج سے تمہارے اور ہمارے راستے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں. میں عدم تشدد کا پیروکار ہوں اور آپ تشدد پہ اتر آئے. اور پھر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات اور ڈیموکریٹ بھٹو کے ساتھ لڑائی. واٹ اے ہپوکریسی. اور پھر اس کے بعد افغانستان انگلینڈ سے گئے ہیں, پاکستان سے نہیں گئے. وہاں جا کر BLA کی بنیادیں رکھی گئی. پھر میں ریسنٹ ہسٹری پہ آ جاتا ہوں جسٹ ٹو کریکٹ دا ہسٹری کہ پاکستان کے لوگوں کو پتا چلے کہ اس وائلنس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے جو ان کو 30 سال سے بتایا جا رہا ہے. جھوٹ, فالس پروپیگنڈا ٹولز اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. یہ اب ریسنٹ کب شروع ہوا؟ جب یہ سوویت یونین ٹوٹی اور جب اب آپس میں وار لارڈز کی لڑائی شروع ہوئی تو کون C-130 طیارے پہ آیا تھا ادھر اپنے مرغے لے کر؟ ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا پہلے دن نہیں جلایا گیا جناب اسپیکر؟ کیا اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا. دیٹ واز دا اپیسمنٹ. دیٹ واز دا اپیسمنٹ, دا فرسٹ اپیسمنٹ. کیا آپ واپس لے کر آئے؟ پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا انڈر آر نوز ان سریاب. ایڈوکیسی سٹارٹ کی گئی انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. وسعت اللہ خان کے ساتھ ان کا انٹرویو موجود ہے, جا کے BBC پہ دیکھ لیں. دیٹ واز دا اپیسمنٹ, دا فرسٹ اپیسمنٹ. پھر 2000 میں جب جسٹس چودھری ایلیویٹ ہوئے, جسٹس نواز مری کو اس بلوچستان اسمبلی کے بلڈنگ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے, جب وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے, بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جب گرفتاری ہوئی تو بلوچ کو یاد ہے میں تو ناراض ہوں, اور کوئی مردور سے راکٹ مارنے لگ گئے. پھر اپیزمنٹ کی گئی جناب اسپیکر. یہ جو میرا دوست زمرو کچکزئی کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے زیادہ تعداد ہوگی لوگوں کی, یہ اپیزمنٹ کی وجہ سے ہوئی. میں اس اپیزمنٹ پہ بھی آتا ہوں, ابھی ریسنٹ والے پہ. پھر اپیزمنٹ ہوئی, ان کو جیل سے رہا کیا گیا اور ان کے بیٹے کو لندن سے لا کے فارم 47 سے بھی برے طریقے سے جتوایا گیا. تو یہ اپیزمنٹ اس ریاست نے ان حکومتوں کے کہنوں پہ کی. اور اس اپیزمنٹ کا نقصان کیا ہوا کہ آپ نے دوبارہ ان کو ری گروپ کر دیا. ریسنٹلی واٹ ہیپنڈ بیک ان 2018. کیا ہم سب نے 2018 کا الیکشن نہیں لڑا تھا؟ کیا ہم رات کو 2 بجے کمپین سے واپس نہیں آتے تھے؟ آپ اپنے چھتر پولیجی سے آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ کیا آپ جو پہ رات 2 بجے کمپین نہیں کر رہے تھے؟ میں ڈیرا بگٹی میں کمپین نہیں کر رہا تھا رات کو. 2018 کے بعد اپیزمنٹ ہوئی. اس آگسٹ ہاؤس کی ایک ویڈیو ہے, جو دوست 2018 میں تھے, زمرو کچکزئی صاحب گواہی دیں, ریکی صاحب آپ گواہی دیں کہ فائنانس کا جب بجٹ سپیچ کے دوران ہم خیربخش مری